حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک تنگ گلی سے گزر رہے تھے نا، تو ادھر سے ایک فقیر آ رہا تھا، آپ کا پاؤں اس فقیر کے پاؤں پر پڑ گیا، گلی تھی تنگ، آپ کا جو پاؤں تھا وہ فقیر کے پاؤں پر پڑ گیا۔ فقیر آپ کو جانتا نہیں تھا، اس نے ایسے تلخ لہجے میں کہا تو اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا، آنکھیں نہیں ہیں تیری؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا بھئی میں اندھا تو نہیں ہوں، پر مجھ سے غلطی ضرور ہو گئی ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا، خدا کے لیے۔ یہ الفاظ وہ شخص ایک فقیر کے سامنے کہہ رہا ہے جو 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ ہے، اس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا عمر جس راستے پہ جا رہا ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اول ہر شخص نے ہجرت چھپ کر کی، ہر شخص نے ہجرت چھپ کر کی، لیکن جب حضرت عمر فاروق نے ہجرت کا ارادہ کیا تو پہلے مسجد میں آئے، اطمینان سے طواف کیا، آپ نے بڑے اطمینان سے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد چلے گئے کفار کے مجمع عام میں، جا کر کہنے لگے او کفارو، جس کا جی چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے، جس کا دل چاہتا ہو کہ اس کے بچے یتیم ہو، جس کا دل چاہتا ہو کہ اس کی بیوی اس کو روئے، بیوی بیوہ ہو، اللہ اکبر، وہ آ کر عمر کا مقابلہ کرے۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی، کسی کی جرت نہ ہوئی کہ وہ حضرت عمر فاروق کا سامنا کرتا۔ اتنی بڑی ہستی، اتنا بڑا بہادر، جرت مند، ایک فقیر کی آگے کہہ رہا ہے بھائی جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا اس وقت تک میرا اللہ بھی عمر کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ وہی عمر ہے نا جس کے بارے میں میرے کریم آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہی ہوتا۔ یہ وہ عمر ہے اللہ ہوگا جو دریا میں پرچی ڈال دے تو پانی بھی تھر تھر کانپتا ہے، پانی بھی حکم مانتا ہے۔ یہ وہ عمر ہے جو آسمان کو آنکھ دکھا دے گہرے بادل چھا جاتے ہیں۔ یہ وہ عمر ہے جو اپنی پاؤں کی ٹھوکر زمین پر مار دے دوبارہ زلزلہ نہیں آتا۔ اس عمر کی عاجزی اور انکساری کا عالم یہ ہے کہ ایک فقیر کے آگے کہہ رہے ہیں بھائی فقیر جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا میرا اللہ بھی عمر کو معاف نہیں کرے گا۔ عاجزی ہو تو ایسی ہو، انکساری ہو تو ایسی ہو کہ مردان حق ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو حقارت ہی کی نگاہ سے